کے بعد پوسٹ نمبر 39 رفع دین سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسط 1 صحیح بخاری حدیث نمبر 735 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور انہوں نے کافی حدیث روایت کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں شانوں یعنی کندھوں کے برابر اٹھاتے اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور جب اپنا رکوع سر سے اٹھاتے تب بھی دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے. یعنی کہ جب نماز شروع کرتے رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت یہ اپنے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کندھوں تک اٹھاتے تھے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے دونوں کہتے تھے, لیکن سجدے میں عمل نہ کرتے تھے. تو سجدے میں یہ عمل نہیں ہے. اس کے بعد یہ ہم نے 3 جگہ تو ثابت کیا کہ نماز شروع کرتے وقت, رکوع جاتے وقت, رکوع اٹھتے وقت. اس سے آگے بھی احادیث ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہونے وقت بھی کرتے تھے, تو وہ بھی پیش کی جائیں گی انشاءاللہ جلد. اس کے بعد صحیح بخاری حدیث نمبر 739 نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اوپر یہ صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں اور ایک اور صحابی یہ روایت کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کرتے تھے. نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع کرتے وقت تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع کرتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے, اور اس بات کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا. یعنی کہ اوپر جو حدیث پیش کیا انہیں اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رفع دین کیا کرتے تھے, اور نیچے صحابی نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی یہ کام کیا کرتے تھے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا کہ وہ بھی یہ کرتے تھے. تو دیکھیں رفع دین تو سارے کرتے ہیں. رفع دین کا لفظی معنی ہے کہ ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا, تو وہ تو سارے اٹھاتے ہیں نماز شروع کرتے وقت, کوئی زیادہ کرتا ہے کوئی کم کرتا ہے, فرق اتنا ہے. اب ہمارے کچھ بھائی ہیں وہ اس میں تو کرتے ہیں کیا کہتے ہیں وتر کے آخری رکعت میں, کیونکہ وہ حدیث ملتی ہے کہ جب اس وقت ایک صحابی تکبیر کہتے تھے تو وہ صرف تکبیر کی وجہ سے رفع دین کرتے ہیں. اب ایک حدیث ہے کہ مصنف ابن شیبہ میں ہے کہ رکوع سے پہلے جتنی بھی تکبیر ہیں اس میں رفع دین ہے, یعنی کہ ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا ہے. اب جو ہم رکوع سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہی جاتے ہیں تو اس میں بھی رفع دین کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے عید کی نماز میں بھی وہ بھائی رفع دین کرتے ہیں ہمارے, کیونکہ یہ حدیث ہے کہ رکوع سے پہلے جتنی بھی تکبیر ہیں اس میں رفع دین ہے. اب اگر امام تلاوت کر رہا ہے تو اس میں کوئی سجدہ تلاوت آ گیا تو جب وہ سجدے میں جائے گا تب بھی وہ رفع دین کرے گا. تو رکوع سے پہلے جتنی بھی دفعہ تکبیر کہے جائیں گی اس میں رفع دین ہے, یعنی کہ ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا جائے گا اور رکوع کے بعد بھی اٹھایا جائے گا کہ سب نے حدیث پیش کی. تو یہ تمام چیزیں کچھ لوگ ایک دفعہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ منسوخ ہوگی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ یہ جو صحیح بخاری ہے آپ تحقیق کروا لیں کہ اس پہ اہل حدیث بریلوی اور دیوبندی اور جتنے بھی علماء ہیں ان کے اتفاق ہے کہ یہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی روایت جتنی بھی روایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں. تو پوری امت کا اجماع ہے ان احادیث پر کہ یہ صحیح ہیں, آپ پتہ کروا سکتے ہیں. اور صحابی نے روایت کیا, تابعی تک پہنچا, تابعی تک ہوتے ہوتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک حدیث پہنچی, انہوں نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں لکھا. آج امت کا اجماع ہے کہ یہ اس کی حدیث صحیح ہیں. اگر منسوخ ہوئی ہوتی تو کیا امام بخاری اس کو لکھتے؟ کہ ان تک تو حدیث پہنچ رہی ہے کہ فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے. اگر منسوخ ہوئی ہوتی تو وہ یہ فرماتے کہ فلاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے, پھر بعد میں منسوخ ہوگی, بعد میں طے کر دی. یہ تو نہیں پہنچا یہ کہ کرتے تھے, یعنی کہ اس کا صاف ظاہر کہ منسوخ نہیں ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.